اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 87، 88 اور 99 میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور انہوں نے جو ہٹ دھرمی کا انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کی اور شریعت مبارکہ کو ٹھکرایا، انہوں نے جو رب تبارک و تعالی نے شریعت بھیجی تھی اس کی توہین کی، اس کا انکار کیا، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر تشریف لائے تھے، آپ کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 4000 نبی بھیجے جو آپ کی شریعت کا دفاع کرنے والے تھے، آپ ہی کی شریعت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور ان یہودیوں نے ان سب نبیوں کے ساتھ یہی حرکت کی۔ کیا کی؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اسی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ یہ ان نبیوں کے ساتھ کرتے کیا تھے۔ یہ دیکھیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے دفاع کے لیے، ان کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں سے عمل درآمد کروانے کے لیے اللہ تعالی نے 4000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ اور قربان جائیں محبوب کریم علیہ السلام جو شریعت بیضاء لے کر آئے ہیں، چمکتی دمکتی شریعت لے کر آئے ہیں، محبوب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے آخری نبی بنایا، اور آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آقا علیہ السلام کی شریعت کا دفاع اور آقا علیہ السلام کی شریعت کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کے ذمہ لگائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر علماء جو ہیں وہ کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دیتے رہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دیکھیں، آپ کو کوڑے مارے جاتے رہے اور جیل کے اندر آپ کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ کو کوڑے مارے گئے، اتنی اذیتیں دی گئیں آپ کو، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ آپ کو تو 18000 کوڑے مارے گئے، اور آپ خود فرماتے ہیں وہ ایک کوڑا بھی اگر کسی ہاتھی کو لگ جاتا وہ بھی چیخ اٹھتا، مجھے ایسے کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ہاں جی، وہ ایک بندے نے کہا نا امام احمد بن حنبل کو، مولوی تھا وہ بھی، سارے لوگ اس وقت ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا یہ بڑے ظالم ہیں، حکمران جو ہیں یہ معتزلہ ہیں، تو لہٰذا سارے لوگ جو ہیں وہ جو کہتے ہیں لکھ کے دے دیں، بس سبھی دائیں بائیں ہو گئے، لکھ دیا سب نے۔ قربان جائے امام احمد بن حنبل کی شان پر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے نہیں لکھ کے دیا، کسی بندے نے آ کر کہا انہیں کہ جی تسی بھی لکھ کے دے دو، جان چھوڑ جانی تھوڑی، تسی ایویں مارا کھا رہے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر میں نے بھی لکھ کے دے دیا تو پھر دین کا کیا بنے گا؟ ہیں جی، تو علماء فرماتے ہیں اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اس اسلام کی تاریخ سے نکل جائے نا پھر اسلام ہی نہیں رہتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وہ بندہ ہے، اتنے ہمارے علماء مجدد الفسانی رحمۃ اللہ وہ 10 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں رہے ہیں، 10 سال سے زیادہ عرصہ۔ یہاں تو کوئی بھی بندہ بات کرے، مجدد الفسانی دہشت گرد تھا بتائیں، احمد بن حنبل دہشت گرد تھا، ابو حنیفہ دہشت گرد تھا، یہ سارے دہشت گرد تھے، یہی دانا لوگ ہیں جی، ایسے ایسے منحوس لوگ باہر بیٹھ کے بک بک کر رہتے ہیں، مولوی بڑی سختی کر دینا ہیں جی۔ تو بتائیں یہ آئمہ جو ہیں سارے کے سارے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے بتائیں نا بھائی، ان کا سارا کنبہ شہید کر دیا گیا، سارے ان کے احباب اصحاب شہید کر دیے گئے، ایک بندہ بھی نہیں بچا سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیمار تھے۔ تو کیا جواب ہے ان کے پاس؟ تو یہ ذہن میں رہے ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے نیک بندے محبوب علیہ السلام کی امت کے علماء کو اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت اور قوت عطا فرماتا رہے گا، وہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، یہ کوئی اور ہی ہیں جو ڈر جاتے ہیں، اور نہیں جی چھوڑو جی حالات تقاضا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ 4000 انبیاء ہم نے بھیجے،
ایک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے دفاع کے لیے. تو بتائیں محبوب کریم علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کا دفاع کوئی چھوٹا کام ہے؟ اس کے دفاع کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے لینا نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر حوصلہ بھی اس پہاڑوں میں اتنا عطا فرمائے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں عطا فرمائیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ. یہ روح القدس کے ساتھ مدد کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذہن میں رہے، جس طرح یہودی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمن تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، اور اس سے کہیں بڑھ کر انہوں نے دشمنی کا مظاہرہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا نا جی. رسول اللہ علیہ السلام کو زہر دینے والے یہی یہودی، یہ یہودی ہیں. ایک مرتبہ یہودی نے آقا علیہ السلام کو بلایا کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی، آپ تشریف لائیں. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. ایک ان کے کمرہ تھا، اس کے سائے میں حضور تشریف فرمائے. ٹھیک ہے، دوپہر کا وقت تھا، سائے میں حضور تشریف فرمائے. تو اوپر سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو پتھر، بھاری بھرکم پتھر لے کے کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام کے اوپر پھینکنے کا ارادہ ہے ان کا. ہیں جی، ادھر جناب وہ پتھر چھوڑنے ہی والے تھے کہ آقا علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئے. ساتھ ہی انہوں نے جناب پتھر نیچے چھوڑ دیا. تو بتائیں، اور اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام جب تبوک تشریف لے گئے، وہاں راستے میں واپسی پر جو ہے یہ منافق، یہودیوں میں سے بھی منافق تھے، مشرکین میں سے بھی منافق تھے، یہودیوں میں سے جو منافق تھے، انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر سے دھکا دے کر شہید کرنے کی پلاننگ کی تھی، ان یہودیوں نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا اپنے غلام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہ حذیفہ اس طرف تم نے کسی کو نہیں آنے دینا، سب کو کہہ دو کہ وہ نیچے جائیں. وہ وادی جو ہے اسی میں سے نیچے سے ہو کر گزریں. سارے کے سارے لوگ ادھر ہو گئے. پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کے وقت اپنے منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے جناب وہ کوشش کر رہے ہیں اوپر آنے کی. آقا علیہ السلام کی یہ غلام حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے پھر ان کی سواریوں کے منہ پر جناب ڈنڈے مارے، ان کو دوڑا دیے پیچھے. اس طرح کر کے وہ سارے پیچھے بھاگے. تو یہ یہودی جو ہیں یہ شروع دن سے ان کا یہ حربہ رہا. یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا. کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا انہوں نے. یہ آیت مبارکہ دیکھیں گی. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ دشمن تھے اپنے تئیں. ان کا جو نظریہ ہے، عیسائیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، یہودیوں کا بھی یہی نظریہ ہے. عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی تھی، سولی پہ چڑھایا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج سارے عیسائی جو ہیں وہ ٹائی پہنتے ہیں، یہ اسی غم میں پہنتے ہیں. جی، مسلمان کا نظریہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے، اور نہ ہی انہوں نے سولی دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے جیسا ایک بندہ رب تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، وہ تھا بھی یہودی، انہوں نے اس کو پکڑ کے لٹکا دیا، رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ نظریہ ہے ہمارا جو قرآن سے ثابت ہے. تو بتائیں اب جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ٹائی پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں ٹائی بھائی؟ بتائیں، ہمیں بتائیں. آپ کا نظریہ عیسائیوں والا ہے، یہودیوں والا نظریہ ہے، پھر کیوں؟ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب بچے جا کے گئے نا جی ساڈا منڈا ٹائی پا کے نہیں آ گیا، انہوں نے کہا نہیں جی اسلام میں جنی سختی نہیں ہے. تو سکول کو نہیں خیر ہے، پڑھ دو، کہڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی ساڈا منڈا پگ پا کے گا، نہیں نہیں یہ ڈسپلن کے خلاف ہے. واہ منافقہ تیری چال ہے یا نہیں قبلہ؟ سکول پاک جان امام شی پائی بیٹھے نے ساڈے سیفی صاحب، انہوں نے کوئی کسی بال جناب یہو جہ امام شی ہے میں جی میں پائی بیٹھا، یہ پا کے جان دیں سکول کدے نہیں پڑھ دیں گے. یہو جہ کپڑے پا کے نہیں جان دیں گے. بندہ پوچھے بھی کپڑے پڑھتے ہیں، کپڑا پڑھتا ہے یا پینٹ بندہ پڑھتا ہے؟ کہنے پینٹ پا کے آئے تاں پڑھے گا. پڑھنا منڈے ہے تو پینٹ پڑھنا دسو. اگر پینٹ پڑھنا تو پینٹ چھوڑ جانا ہے تو پڑھائی رکھو پینٹ میں. حقیقت والی گل ہے جنہ ٹولا پاگلوں کا یہ ہے انہیں کوئی بھی کو نہیں. اور تو ساری قوم جڑی ہے انہوں سکھایا ہی جاتا ہر گل تو یس سر. ہاں جی سر جو تسی بکواس کی اسے منن تیار ہاں، یہ کہڑا مسئلہ ہے، نہ تو کرنا نہیں نہ سا. تو دیکھیں یہ نظریہ خالصتاً کفریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی. اور یہودیوں نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی. اور عیسائی بھی آج تک اسی دکھ میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج عیسائی جو ہیں وہ ٹائی پہنتے ہیں. اس کا دکھ ان سے چلتا چلتا منتقل ہوتا ہوا ان کو بھی آ گیا جو قرآن پڑھنے والے.
جو قرآن ماننے والے تھے آج انہوں نے بھی گلے میں ٹائی باندھ لی. ساڈے ایک دوست ہے انہوں نے جو مسئلہ سمجھایا نا تو انہیں جا کے تے سائیکل کے ٹائر نال بن لی ٹائی, سائیکل کے ٹائر نال بن لی. تو انہوں نے ماسٹر جٹ گیا کہنے لگا یہ کتنے بنی پھر تو انہوں نے کہا یہ ٹائی ہے. انہوں نے کہا اور کی ہے. انہوں نے کہا یہ جگہ دی بننے دی. انہوں نے کہا تو گچی بنی پھر تو کتا ہے تو کہ بنی پھر گچی جو. اور ایسی بوجھ زائل ہوئی نا دی امامہ پان لگے شرم آندی ہے. کئی سارے سارے دوست نے پانا امامہ دی شرم آندی ہے تو امامہ پا کے وہ کہتے ہیں یار کی کہنے یہ امامہ پا لے نے. میں کہا جڑا پٹا پائی پھر گچی ہے اس تو شرم کرو. چنگا بلا انسان ہے وہ گچے کتے پٹا پا دی کرنا دسو بھی بندہ ہے کتا ہے وہ. یعنی کہ اسلام نے جو ہمیں ایک تشخص دی ہے, اسلام نے ہمیں جو ثقافت دی ہے, اسلام نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کے توسط سے, وہ تو ہمیں اچھا نہ لگے. لیکن عیسائی انگریز جو ہے ہیں جی جو 1900 سے پہلے تک نہانا بھی گناہ سمجھتے تھے, اتنے بدبودار ہوتے تھے. حقیقت والی بات ہے, میں نے خود دیکھے ہیں. میں عراق جا رہا تھا, دبئی ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا, ایسے ذلیل ہیں استنجا نہیں کرتے پانی کے ساتھ, ٹیشو استعمال کرتے ہیں. پھر بدبو جب باہر نکلتی ہے تو پھر ساتھ پرفیوم رکھتے ہیں, اس طرح تھوڑی دیر بعد چھڑک رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی جن کے نزدیک استنجا کرنا گناہ ہے, جو آج تک نہانا گناہ سمجھتے رہے ہیں, اتنے اتنے دن نہیں نہاتے تھے. ان کے ہاں بیت الخلاء نہیں ہوتا تھا جسے آج ٹوائلٹ کہتے ہیں, بیت الخلاء نہیں ہوتا تھا, گھروں کے اندر ٹٹی کرتے تھے. ایسے ہی گلی کے اندر ٹٹی کر دی انہوں نے. اور ایسے لوگوں کو آج ہماری قوم جو ہے نظریاتی طور پر اتنی گر چکی ہے کہ آج یہ کہتے نہیں جی ترقی تو انہوں نے کی تھی ہے. میں کہ واقعی جی وہ ترقی ہے انہیں کی تھی, اللہ تعالیٰ سانو بچاوے تو تینوں بچاوے. یہ آئے مبارکہ دیکھیں جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہوئے تو رب تبارک و تعالی نے, یہ ذرا غور سے سنیں, رب تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بچپن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو لگا دیا. اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نینا گئے آسمانوں پر, تب تک حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ ساتھ رہے ان کے. کیسی بات ہے. رب تبارک و تعالی نے یہ دیکھیں, یہ شان رب نے عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جبریل امین علیہ السلام کی مدد ان کے ساتھ رہی. اور قربان جائیں جب کسی کافر نے میرے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان ذرا دے نا جواب ان کو. ہاں جی, حضرت حسان جواب دینے لگے تو حضرت حسان ایسے ایسے تیز جواب دے رہے ہیں. کسی دن بیٹھیں گے نا ریکارڈنگ نہیں ہوئے گی تو میں پڑھ کے سناواں گا شعر حضرت حسان دے. ہاں حضرت حسان بن ثابت ولید بن مغیرہ کو کہتے تھے اوے گل سن, تو اس ماں دا پتر ہے جہد کول بکری آ جائے تو خوش ہو رہی نہیں میرے گھر گھوڑا آ گیا. بکری نے گھوڑا سمجھ دی. اگلی گل جی کی حضرت حسان بن ثابت نے, اور میں ولید بن مغیرہ ذلیلہ تو میرے آقا علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا ہے, تو اس ماں کا بیٹا ہے, تیری ماں پیشاب نو بطور عطر استعمال کر دی, انہی بدبودار ماں دا پتر ہے. تو ذلیلہ تو ہن حضور کے سامنے آ گئے, اے کو تھوڑی گل ہے. یہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں. جب ہم یہ بات کریں تو گندگی کھانے والے بھی ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی سخت گلاں نے تہاڈیاں. میں کہ پڑھیاں جو وہی نے سنانی بھی تو وہی نے نا جی. سبحان اللہ. کہ مینوں تو دین نہیں, دین وچ یہ گل نہیں نظر آئی اج تک. میں کہ تو بھویں گلی بازار ہے تینوں کتھوں دین تیرے کولوں نہیں لنگھیا ہے یا نہیں ایویں. تو رب تبارک و تعالی نے اب حضرت حسان بن ثابت جواب دے رہے ہیں گستاخوں کو, میرے آقا کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم ایدہ بروح القدس, اور مولا میرے حسان کی بھی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے, میرے حسان کی بھی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے. بس جناب ادھر میرے آقا کے سامنے دعا کی تو جبریل امین علیہ السلام بھی آ گئے. ہاں جی, حضرت سیدنا حسان بن ثابت انہیں جواب دے رہے ہیں. ہاں جی, اور وہ مضمون ان کے ذہن میں کون القاء کر رہا ہے, وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام. بتائیں بھائی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, فرمایا ہم نے پاک روح کے ذریعے یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ, فرمایا تو کیا تمہارے پاس کوئی رسول اگر وہ حکم لے آئے جس حکم کو تمہارا نفس نہیں چاہتا, تمہارا نفس جو ہے وہ پسند نہیں کرتا اس حکم کو, تو فرمایا استکبرتم, تو متکبر بن جاتے ہو, تو میری شریعت کا انکار کر دیتے ہو. اس سے ثابت ہوا کہ شرعی حکم بھی وہی ماننا جو دل چاہے, یہ یہودیوں کا کام ہے.
سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، جب بتا دیے نا تو پھر ان کی کوشش یہ ہوگی وہ پوچھنے نہیں آتے، وہ منوانے آتے ہیں. نہیں جی ادھر جواب کی ہے، میں جو دس دیتا بھی ہے جواب ہے، دیکھو نا جی پھر میں کہ تو پوچھنا ہے منوانا ہے میں نے، اور نہیں جی اس کا یعنی مسئلہ بھی وہ پوچھیں گے جو اپنا جی چاہ رہا ہے، یعنی کہ وہ نکلوائیں گے اس عالم سے کہ یار اس طرح کا مسئلہ یعنی یہ بیان کر دے تو میں لوگوں کو بتاؤں جناب واہ 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 کیا بات. تو یہ شریعت مبارکہ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ شریعت مبارکہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی عقل پیچھے رکھ، اپنی عقل پیچھے رکھ، ہیں جی عشق کو آگے کر. عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہو میں ماننے کے لیے تیار. یار بتائیں کسی کو کہا جائے آگ میں چلے جاؤ، جاتا ہے کوئی؟ وہاں کو فلسفی ہوتا، کوئی سائنسدان ہوتا، انہوں نے کہا میں تو جل جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. لیکن قربان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آگ میں چلے بھی گئے، اس طرح جناب آگ میں پہنچنے لگے ہیں تو جبریل امین آ گئے. انہوں نے کہا جناب کوئی حکم ہو تو دسو. فرمایا کہ ہوئے اسی تو تیرے لائق کو نہیں، تینوں نہیں کہنا میں. انہیں کہ پھر رب نو کہو. انہیں کہ وہ میرے نالوں زیادہ میرا مالک ہے، جو چاہے گا پسند فرمائے گا وہی کرے گا، میں کون گا گلا کرنا لگا. یہ کہتے ہیں راضی برازاد، جی میں سائیں خوش او میں ایسا خوش. ایک دین یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں یار بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جب کوئی مسئلہ، جب کوئی حکم شرعی رسول رب کا لے کر آیا ایسا جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو تم استکبرتم، تو تم متکبر بن جاتے ہو. اس سے ثابت ہوا کہ مرضی کے خلاف کوئی شرعی حکم ہو تو اس پر بندے کو مرضی قربان کرنی چاہیے، اپنی انا قربان کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ شریعت کا حکم پہ بندہ انکار کر دے. شرعی حکم کا انکار کرنا، ایسا شرعی حکم جو طبیعت کے خلاف ہے تو اس کا انکار کرنا یہ کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، میں کہ تم ایک گروہ کو جھوٹا کہتے ہو، نبیوں کے گروہ کو جھوٹا کہتے ہو. اس سے ثابت ہوا کہ آج یہ لوگ جو ہیں یہ اگر علماء کو دین بیان کرنے پر جھوٹا کہتے ہیں تو ہمیں پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ پریشانی والی بات جو ہے انہیں کے لیے ہونی چاہیے جو بے دین ہو چکے ہیں. یعنی جس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھوٹا کہہ دیا تھا، اسی طرح آج یہ علماء کو جھوٹا کہہ، کیونکہ وہ بھی شریعت موسیٰ کے یعنی کہ دفاع کرنے والے تھے، اس کے ماننے والے تھے. اسی طرح ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے ہیں، اس کا دفاع کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ نبیوں کا وہ ہے جنہیں تم قتل کر دیتے ہو، نبیوں کے گروہ کو شہید کر دیتے ہو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا محبوب کریم علیہ السلام نے ایمان لے آؤ تم، تو آگے سے انہوں نے مذاق اڑایا حضور کا. ہاں رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑایا ان کے یہودیوں نے. کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا اوہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں بڑے گاڑھے. وہ پردے ہٹیں گے تو قبول کریں گے نا، نہ وہ پردے ہٹیں نہ ہم آپ کا دین قبول کریں. یہ انہوں نے مذاق کیا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ. اور رب تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں جی وہ بے ادبی کریں حضور کی، جواب رب دے سانو کہتے نہیں جی تسی جنت رولا پائی پھر تو. میں کو جھلیا گل سن، یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کی سنت ہے کہ محبوب علیہ السلام کا جو بے ادب اور گستاخ ہے اسے جواب دینا. اور میں کہ رب قرآن نازل کر دے ویسے بول بھی نہیں سکتے، یہ کیا ہے؟ آگے دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب یہ بات پردوں والی نہیں، بات اور ہے، گل میں جو ہو رہے وہ کیا ہے بات؟ یہ دیکھیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ رب نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. حبیب جو تیرا انکار کرتے ہیں نا، یہ تیرے دشمن بنے ہیں، اسی دشمنی کی وجہ سے خود رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، رب تعالیٰ نے انہیں محروم کر دی ہے. آگے کیا فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان کی بہت ساری تعداد ایمان نہیں لائے گی، بالکل تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے بس، باقی سارے کے سارے لوگ اسی طرح پلید ہی رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودیوں کا پہلے کا رویہ کیا تھا آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے، اور جب آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا پھر ان کا رویہ کیا ہو گیا. یہ آیت مبارکہ دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب یعنی قرآن آیا من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم،
تو یہ قرآن جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ تورات. قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے سارے مسائل وہ ہیں جو تورات میں بیان ہو چکے ہیں، اور خود قرآن جو ہے وہ تورات کو سچا کہتا ہے. اور یہ دیکھیں آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا یہی جو یہودی ہیں یہ جب کافروں کے خلاف لڑتے تھے اس وقت یہ دعا کرتے تھے مولا وہ نبی آخر الزمان جس کا ذکر ہماری تورات میں ہے، جس کا ذکر ہماری تورات میں ہے، وہ اس کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما. رب تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں فتح دیتا رہا ہوں. ہاں جی، اور یہ مانگتے رہے میرے حبیب کا نام لے لے کر. اب جب میرا حبیب سامنے آیا ہے یہ دیکھیں فرمایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. میں جب میرا حبیب تشریف لے آیا ان کے پاس تو میں عرفوا کفروا بہ، میں یہ پہچان بھی گئے، پہچاننے کے بعد پھر میرے حبیب کے منکر بن گئے. پہچاننے کے بعد میرے حبیب کے منکر ہو گئے یہ لوگ. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین. میں حبیب پیارے ان کافروں پر لعنت ہو خدا کی. کیسی بات ہے جی، ان کافروں پر خدا کی لعنت ہو. میں نے کہا یہ کلام حبیب کے دشمنوں کے ساتھ رب فرما رہا ہے. کیسی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا